السلام علیکم. یہ پاکستان پنر کوڈ کا چیپٹر نمبر 16 ہے اور آج کی ویڈیو میں ہرٹ کی جو تھرڈ ٹائپ ہے جس کو جرم کہتے ہیں اس کو ہم کور کریں گے. اور آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سیکشن نمبر 337B سے لے کر جو 337C 337DE اور 337F یہ سیکشن جو ہے ہم کور کریں گے 337 تک. یہ جو سارے سیکشن ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں جرح سے، کیونکہ جو مین سیکشنز ہیں 337B اور 337 جو سی 337B جو ہے وہ جرح کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس کے بعد جو 337C انورڈ ہیں وہ جرح کی وہ ہے ٹائمز ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو جرح ہے یہ کیا ہے، یہ ٹائپ آف ہرٹ ہے. جو ہرٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کو ہم نے سیکشن نمبر 332 میں جو ہے دیکھا تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ آج کا لیکچر دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو سیکشن نمبر 332 ہے، ٹھیک ہے، ہرٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اس میں ملٹیپل جو ٹرمز ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، ان کو ہم نے اس لیکچر میں جو ہے ڈیٹیل سے جو ہے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سیکشنز کو لازمی دیکھیں. اور پھر اس کے بعد جو 332 کا کلاس 2 ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہرٹ کی کتنی کائنڈس ہوتی ہیں. اس میں اطلاق عدو ہے، اطلاق صلاحیتی عدو ہے، شجع ہے، جرح ہے. اور اس میں جو پریویس ویڈیوز ہیں اس میں ہم یہ آلریڈی کور کر چکے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم جرح کو کور کرنے جا رہے ہیں جو اسٹارٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 337B سے. اوکے، یہ سیکشن نمبر 337B ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جرح، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ who ever causes on any part of the body of a person other than the head or face. یعنی اس میں کیا ہے، ہیڈ اور فیس جو ہے ایکسکلوڈ ہے. اگر کوئی شخص کیا کاز کرتا ہے، کوئی ہرٹ کاز کرتا ہے، a hurt which leaves a mark of the wound whether temporary or permanent is said to cause جرح. ٹھیک ہے. جو سیکشن نمبر 337A تھا جو ڈیفائن کرتا تھا شجع کو، اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی ہرٹ جو ہے وہ کسی کے ہیڈ اور فیس کے اوپر لگ جائے تو وہ شجع میں انکلوڈ ہوگا. اب یہ جو جرح ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جرح ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہیڈ اور فیس جو ہے اس کو ایکسکلوڈ کر لو. ایکسکلوڈ اس وجہ سے کر دو کیونکہ ہیڈ اور فیس کے اوپر اگر کوئی ہرٹ کاز ہوگا تو وہ ہرٹ کی ایک الگ کیٹیگری ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، شجع. اب اگر ہیڈ اور فیس جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومن باڈی کے گردن کے نیچے والا جو حصہ ہے، جیسے ہمارے بازو ہیں، چیسٹ ہے، یا مطلب جتنا بھی پوری باڈی ہے ٹانگوں تک، یہ ساری جو ہے وہ کور ہو جائے گی اس کو ایکسکلوڈ کر کے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو ہرٹ کاز کرتا ہے ان اینی پارٹ آف دا باڈی، چاہے وہ ہمارے انٹرنل باڈی کے پارٹس ہیں یا چاہے ہماری جو اوپر کی ایکسٹرنل باڈی پارٹس ہیں، اس کو اگر کوئی ہرٹ کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہرٹ ہے وہ کیا چھوڑتا ہے، کوئی نشان چھوڑتا ہے، یہ مارک چھوڑتا ہے آف دا وونڈ whether temporary or permanent is said to cause جرح. میرے خیال میں یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کوائٹ ایزی ہے، آپ آلریڈی انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. پھر جو ڈیٹیل ہوگی وہ ہم اس کی جو کائنڈس ہیں اس میں دیکھیں گے. جو جرح ہے 337B کا جو سب کلاس 2 ہے جرح، وہ آگے بتاتا ہے کہ جرح کی از آف 2 کائنڈس، اور یعنی اس کی مزید 2 کائنڈس ہیں، اور وہ کون سی ہیں، جو نمبر 1 ہے وہ ہیں جائفہ، اور جو سیکنڈ ہے وہ ہیں اویر جائفہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جائفہ کیا ہے اور اویر جائفہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم جائفہ کو کور کریں گے. 337 جو ہے وہ جائفہ کو ڈیفائن کرتا ہے. اب جائفہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ whoever causes جرح in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to cause جائفہ. اب
जो जायफ़ा है कहते हैं कि जायफ़ा क्या है, यानी जायफ़ा भी जो है वो भी काइंड ऑफ हर्ट है, लेकिन हर्ट कहाँ पे कॉज़ होना चाहिए और किस तरह कॉज़ होना चाहिए, ये हमें इसकी डेफिनेशन बताती है। सो ये कहते हैं कि अगर जो इंजरी है, ठीक है, देखिए जो इंजरी है ना, इसकी जो डेफिनेशन है वो तो पाकिस्तान पिनल कोड के जो सेक्शन नंबर 44 है उसने डिफ़ाइन किया है कि इंजरी में सिर्फ बॉडीली इंजरी नहीं आती, बल्कि मेंटल, अगर किसी को टॉर्चर दिया जाए या किसी को रिपुटेशंस को ख़राब किया जाए या किसी को फिनंशियल लॉस दिया जाए, तो ये सारी जो है ये इंजरी की डेफिनेशन में आती है। लेकिन जब हम सेक्शन नंबर 16 की बात करते हैं, तो इसमें जो इंजरी का वर्ड आता है ना, इसमें इंजरी से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो 4 टाइप्स हैं सेक्शन नंबर 44 में, उसमें सिर्फ़ एक जो है जो बॉडीली काम है, यानी बॉडीली इंजरी है, वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है? जिसको आम ज़बान में हम ज़ख़म कहते हैं। सो हूएवर कॉजेज़ जुरा, यानी जुरह क्या है? जुरह तो का वो है ना, काइंड्स ऑफ हर्ट है, यानी जायफ़ा का टाइप है। तो अगेन क्या है? हर्ट की एक टाइप है इन विच द इंजरी एक्सटेंड्स टू द बॉडी कैविटी। इसको समझें कि इसका क्या मतलब है। यानी बॉडी कैविटी का मतलब ये है कि जिस्म के अंदर का जो हमारा सारा सारा हर हिस्सा है ना, एक तो हमारा ऊपर का जिस्म है, एक हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। सो अगर वो बॉडी कैविटी तक पहुंच जाए अंदर, यानी वार जो है, अगर वो जो इंजरी है वो इतनी गहरी हो कि जो वेपन है वो जिल्द को और जो चर्बी है और जो मसल्स हैं उसको बिल्कुल चीरते हुए जो इंटरनल कैविटी है उसमें जो है बिल्कुल दाखिल हो जाए ऑफ द ट्रंक। अब जो मेडिकल में जो ट्रंक है उसका मतलब ये होता है कि गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर का जो मेन बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दर्द उर्दू में, ठीक है। तो ये क्या है? दर्द, यानी ट्रंक। ओके, सो इंजरी कहाँ पे एक्सटेंड होनी चाहिए? इंजरी एक्सटेंड्स टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। अब यहाँ पे बात जो है, इसमें 3 बड़ी कैविटीज़ आती हैं। ये जो एरिया है ना ट्रंक का, इसमें 3 बड़े कैविटीज़ आते हैं और वो कौन से होते हैं? उसमें जो नंबर 1 है वो है, उसको कहते हैं thoracic कैविटी। और जो नंबर्स, ओके, thoracic कैविटी को पहले समझते हैं। तो जो thoracic कैविटी है, इसमें जो ह्यूमन बॉडी की जो छाती है, जो पसलियों के अंदर, चूँकि बात हो रही है ना यहाँ पे इंटरनल जो बॉडी कैविटी की बात हो रही है, तो इसमें हम ऊपर वाले हिस्से की बात नहीं करें, नीचे वाले हिस्से की बात करें कि छाती पसलियों के अंदर का जो खला है ना, जिसमें हमारे लंग्स होते हैं और हमारा हार्ट वाला ये एरिया है ऊपर वाला, इसको इसको कहते हैं thoracic कैविटी। और फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें कौन सा एरिया होता है? यानी जो हमारा पेट है उसके अंदर का जो खला है, जिसमें स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये सारा जो एरिया है ये एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। और जो थर्ड नंबर है उसको कहते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। और जो पेल्विक कैविटी है, यानी ये बिल्कुल नाक के नीचे, पेट के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो जो ब्लेडर सिस्टम है, ब्लेडर एरिया जो है, वो सारा पेल्विक कैविटी कहलाता है। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये वाली जो है, इसमें ये जो ऊपर चेस्ट वाला हिस्सा है, सीने वाला, पसलियों वाला, उसको thoracic कैविटी कहते हैं। और फिर ये जो पेट वाला एरिया है मिड में, ये एब्डोमिनल कैविटी है। और फिर ये जो टांगों से ऊपर है, ठीक है, ये क्या है? ये पेल्विक कैविटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फिर ह्यूमन बॉडी, ये इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इसको आप एक नज़र देख लें, क्योंकि जिस हर्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं कि उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर इंजरी जो है वो एक्सटेंड हो जाए टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक, तो ये तो जायफ़ा है। लेकिन इसके बाद अगर हम अवेयर जायफ़ा पढ़ेंगे तो उसमें वो कंडीशंस आती हैं जो जायफ़ा को जायफ़ा नहीं है, यानी वो फिर गैर जायफ़ा होंगी। सो जो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, इसको समझना जो ज़रूरी है, जिस हर्ट से रिलेटेड है वो जायफ़ा है।
اگر آپ جائفہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ساتھ ساتھ اس امیج کو دیکھیں کہ ہماری جو باڈی کے انٹرنل جتنی بھی آرگنز ہیں، تو یہ کہتے ہیں نا کہ جو انجری ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یہ جو اس باڈی کے اوپر جو اوپر کی لیئرز ہوتی ہیں جس میں مسلز ہوتی ہیں یا جو گوشت چمڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، وونز وہاں سے یعنی جو انجری ہے وہاں سے ایکسٹریکٹ ہو کے یعنی ایکسٹینڈ ہو کے یہ جو انٹرنل باڈی کیویٹی ہے یعنی یہ پورا جو ایریا ہے نا، یہاں سے لے کے یعنی گردن سے نیچے تک کا لے کے، ٹھیک ہے، یہ چھاتی سے لے کے یہاں تک کے جو ایریا ہے یہ کیا ہے، یہ ٹرنک ہے۔ تو اس کے اندر اگر انجری جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا، وہ سمجھا جائے گا کہ جائفہ جو ہے وہ کمٹ کیا گیا ہے۔ اور جو جائفہ ہے چونکہ وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے باڈی کے اندر، اس میں جو انٹرنل یہ جو جتنی بھی ہمارے آرگنز ہیں نا، اس کو یعنی ہمیشہ جو ہے یہ رسک میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارا سپلین ہے یہ جس کو تلی کہتے ہیں، یا اور جو آرگنز ہیں ان کے پٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس سے جسم کے اندر جو خون ہے نا وہ بھی بہہ سکتا ہے۔ اب جائفہ کو تو اب سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو 337D ہے وہ جائفہ کی پنشمنٹ بتاتا ہے۔ یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی جو ہو ایور ہے، اگر وہ جائفہ کمٹ کر لے، کس طرح، بائی ڈوئنگ اینی ایکٹ، یعنی اس میں جب اینی ورڈ لا میں آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو لیول ہے وہ براڈ ہے، کوئی بھی ایکٹ اس میں ہو سکتا ہے، with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge۔ جب سے ہم نے ہرٹ سٹارٹ کیا ہے، جب پنشمنٹ کلاس ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو فریز ہے نا، ٹرمز ہے، یہ مسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ ایکسیا، یہ جو بائی ڈوئنگ اینی ایکٹ ہے، یہ کس کو شو کرتا ہے، یہ ایکسیا کو شو کرتا ہے، اور ایکسیا کے بغیر تو ہرٹ کا ہونا ناممکن ہے نا۔ ایکسیا پلس جو انٹینشن ہے یعنی جو منظریہ ہے وہ یہاں پہ کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انٹینشن کے ساتھ یعنی 100% اس ارادے کے ساتھ کسی کو کوئی ایکشن کرنا چاہتا ہے کہ میں نے کیا کاز کرنا ہے، میں نے ہرٹ کاز کرنا ہے ٹو اے پرسن، یا اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے، اس کو نالج ہے کہ میں جو ایکٹ کرنے جا رہا ہوں اس سے پروبیبلٹی ہے یا پاسیبلٹی ہے کہ اس شخص کو جو ہرٹ ہے وہ کاز ہو سکتا ہے ٹو سچ پرسن، جس کے اگینسٹ وہ ایکٹ جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے، تو وہ کیا کہلائے گا، وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے جائفہ جو ہے وہ اس پرسن کو کاز کیا ہے۔ یعنی جائفہ کی ڈیفینیشن تو ہم نے دیکھ لی کہ جائفہ جو ہے وہ کیا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو انجری کاز کرتا ہے اور وہ جو انجری ہے وہ چہرے کو چھوڑ کے اور جو سر ہے اس کو چھوڑ کے، اسکل کو چھوڑ کے، اگر جسم کے باقی جو کیویٹی ہے اس میں اگر وہ بالکل انٹرنل یعنی ایکسٹینڈ ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جائفہ جو ہے وہ کمٹ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص انٹینشن کے ساتھ یا نالج کے ساتھ جائفہ کمٹ کر لے تو شیل بھی، یعنی شیل کا مطلب ہے کہ وہ مسٹ بی پنشڈ، تو وہ لائبل ہوگا کس کے لیے۔ اب عرش جو ہے، عرش کیا ہے، ایک ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو پنشمنٹ کی ٹائپس ہیں وہ ہمیں جو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن نمبر 53 ہے وہ بتاتا ہے، اور یہ جو سیکشن ہے یہ ہمیں 10 ٹائپس کی پنشمنٹ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوکے، یہ 10 ٹائپس کی پنشمنٹ بتاتا ہے، لیکن اس میں عرش جو ہے، ہاں عرش بھی اس میں شامل ہے، لیکن وہ جنرل سیکشن ہے۔ اور یہ جو چیپٹر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جو چیپٹر نمبر 16 ہے، اس کا جو ڈیفینیشن کلاس ہے سیکشن نمبر 299، وہ بھی ان پنشمنٹس کو یا کچھ ادر جو ٹرمز ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے، اور یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ جو اس چیپٹر میں یعنی جو ڈیفینیشن کلاس ہے 299 میں جتنی بھی ٹرمز جو ہے مینشن کیے گئے ہیں وہ پرٹیکولرلی اسی سیکشن اسی چیپٹر کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہوں گے، اور اس میں ایک عرش بھی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن نمبر 299 ہے چیپٹر نمبر 16 کا۔
اور اس میں یہ ڈفرینٹ ٹرمز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے ایڈلٹ، ارش، اتھرائز میڈیکل آفیسر، دمن، ٹھیک ہے. تو ارش جو ہے سیکشن نمبر 53 نے بھی ایز اے پنشمنٹ لسٹ میں انکلوڈ کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو ارش کا مطلب ہے یعنی اس چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 16 میں، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان دس چیپٹر. ان دس چیپٹر میں ارش کا جو مطلب ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ کمپنسیشن ہوگا اسپیسیفائڈ ان دس چیپٹر ٹو بی پیڈ ٹو دا وکٹم اور ہز ہیئر انڈر دس چیپٹر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عرش کی، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عرش کیا ہے، کمپنسیشن ہے. اور عرش اگر کمپنسیشن ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیڈ، یعنی یہ کیا ہے، یہ منی سے ریلیٹڈ ہے. اگر منی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی، اور یہ کہاں پہ اسپیسیفائڈ ہے، ان دس چیپٹر، وہ ہم دیکھیں گے آگے. اور یہ جو منی ہے یہ پیڈ کس کو کی جاتی ہے، پے کس کو کی جاتی ہے، وکٹم کو. وکٹم کو کس صورت میں، ہرٹ کی صورت میں، ٹھیک ہے. اگر وکٹم جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو پنشمنٹ اگر کورٹ لاگو کرتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے جو ہیئرز ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ صرف اس چیپٹر کے حوالے سے، ٹھیک ہے. باقی چیپٹرز میں اگر کوئی عرش لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو میننگ ہے وہ ڈفرینٹ ہو. اوکے، یہ تو عرش ہو گیا. اب یہ جو سیکشن ہے، اوکے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جائفہ کمٹ کرتا ہے، یعنی کسی کے سر سے نیچے، گردن سے نیچے، ٹانگوں سے اوپر اگر کسی کو انجری کاز کرتا ہے جو اس کے انٹرنل باڈی کیویٹی میں گھس جاتا ہے ویپن، تو پھر یعنی انٹینشن اور نالج کے ساتھ، تو وہ شخص جو ہے وہ لائبل ہوگا عرش کے لیے، which shall be 1/3 of the دیت. اور عرش کتنا عرش ہوگا، کیونکہ ہم نے عرش کی ڈیفینیشن میں یہ دیکھا نا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک مونیٹری کمپنسیشن ہے. اگر مونیٹری کمپنسیشن ہے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا عرش جو ہے اس کو دینا چاہیے اس جائفہ کی کمیشن کے بعد، ٹھیک ہے. تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا ہوگا، یعنی عرش جو ہے وہ ایکول ہوگا 1/3 ملٹیپلائی بائی جو دیت کی اماؤنٹ ہے. اوکے، اب یہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے یہ کہاں پہ منشن ہے، یہ منشن ہے سیکشن نمبر 323 میں. تو یہ کہتا ہے کہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے وہ کیا ہے، یہ ہے 30,630 گرامز آف سلور. اور یہ جو دیت کی اماؤنٹ ہے اس کو کون اناؤنس کرتا ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے آن دا فرسٹ ڈے آف دا جولائی آف دا ایچ ایئر. یعنی ہر سال جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتی ہے، یا اگر 1 جولائی کو نہ بھی کر دیں تب اگر کسی اور وقت مناسب ہو تو تب بھی جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اناؤنس کر سکتی ہے، کیونکہ جو سلور گولڈ ہے ان کی جو ویلیوز ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہیں. سو اگر ہم جائفہ کی پنشمنٹ کے مطابق اگر کورٹ جو ہے وہ عرش کی ویلیو جو ہے وہ نکالی گئی تو وہ 1/3 آف دا دیت ہوگی. اور جو دیت کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے، 3630 گرام جو سلور کی اماؤنٹ ہے، یعنی جو چاندنی ہے اس کے برابر ہوگی. اور جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ کون وہ کرتی ہیں، نوٹیفائی کرتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہیں. اور یہ 1 سال کے لیے جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوتا ہے. ان 1 سال کے لیے جو دیت کی ویلیو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ نوٹیفیکیشنز میں بتاتی ہیں کہ اس سال دیت کی ویلیو جو ہے یہ ہوگی. سو جو 2025 ہے اور 2026 ہے اس کے لیے جو گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق دیت کی ویلیو ہے وہ آلموسٹ 98 لاکھ بنتی ہے. سو اگر جائفہ کے لیے یعنی اس سیکشن کے اندر اگر کسی کو پنشمنٹ دینی ہوگی، یعنی عرش کی پنشمنٹ اگر اس کو دینی ہوگی تو اس کو کتنی اماؤنٹ دینی ہوگی، یہاں لکھا ہوا ہے نا 1/3 آف دا دیت. تو اس سال میں اگر ہو سکتا ہے اگلے 2027 کے لیے اگر ویلیو کم زیادہ ہو جائے تو پھر اسی کے حساب سے، لیکن 1/3 اگر 98 کا نکالا جائے تو یہ آلموسٹ بنتا ہے 32 پوائنٹ سمتھنگ، 32.76 اتنا بنتا ہے. یعنی یہ بنتے ہیں 32,76,000 روپے بنتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ جو ہو ایور ہیں جس نے ایکٹ کیا ہے انٹینشن یا نالج کے ساتھ، اس کو کس کو پے کرنے پڑیں گی، وکٹم جس کو اس نے جائفہ کاز کیا ہے اس کو پے کرنے پڑیں گے.
آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اینڈ میں اس کے اوپر فوکس کریں کہ عرش تو کیا ہے، عرش کے ساتھ لکھا ہوا تھا شل، یعنی عرش جو ہے وہ ابلیگیٹری ہے ہرٹ کے کیسز میں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کورٹ مناسب سمجھے یعنی میں، یعنی وہ دے سکتی ہے آلسو بی پنشڈ ود دا امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ may extend to 10 year ایز اے تعزیر. اگر کورٹ جو ہے مناسب سمجھے تو رقم کے ساتھ ساتھ اس کو جیل کی سزا بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ایدر ڈسکرپشن ہوگی، ایدر ڈسکرپشن سے مراد یہ ہے کہ سمپل امپریزنمنٹ یا ریگرس امپریزنمنٹ، اور یہ جو امپریزنمنٹ ہے یا یہ جو ریگرس امپریزنمنٹ سمپل امپریزنمنٹ ہے یہ اگین سیکشن نمبر 53 میں منشن ہے، اور یہ جو 8 ٹائپ کی جو 8th ون پنشمنٹ کی کائنڈ ہے وہ ہے امپریزنمنٹ. جو آگے اگین ہے مے فار اے ٹرم وچ مے ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر، یعنی یہ جو پنشمنٹ اگر کورٹ دے رہی ہے نا تو یہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ 10 سال تک. یعنی یہ جو 10 ایئر کی پنشمنٹ ہے یہ کیا ہے، یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، منیمم نہیں ہے. منیمم تو 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 1 مہینے کی، 2 سال کی، 5 سال کی، 9 سال کی، ٹھیک ہے. لیکن 10 سال جو ہے یہ میکسیمم ہے ایز اے تعزیر. اب یہ تعزیر ہے یہ اگین سیکشن نمبر 53 میں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ٹائپ آف پنشمنٹ ہے نا. لیکن چونکہ یہ اسلامک اس کا پنشمنٹ ہے تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے کہا تھا اس کی جو پنشمنٹ ہے، یہ جو پروویژنس ہیں اس میں کافی ساری جو اسلامک پروویژنس ہیں وہ ڈالی گئی ہے. تو یہ جو تعزیر ہے اس کو بھی سیکشن نمبر جو 299 ہیں جو ڈفرینٹ ٹرمز کو ڈیفائن کرتا تھا وہ تعزیر کو بھی ڈیفائن کرتا ہے، اور سیکشن نمبر 299 کے اکارڈنگ جو تعزیر ہے، تعزیر وہ پنشمنٹ ہوتی ہے جو نہ تو قصاص ہوتی ہے، نہ دمن، نہ عرش، نہ دیت. تو ان سب کو ایکسکلوڈ کر کے اگر کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہ تعزیر ہوتی ہے. تو اگر ہم عرش، دیت اور دمن کو دیکھیں تو وہ منیٹری کمپنسیشن ہے، اور قصاص کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پرنسپل ایکویٹی کے اوپر کی جاتی ہے، یعنی جس طرح نقصان آپ کو پہنچایا گیا ہے آپ سیم وہی نقصان جو ہے اسی بندے کو پہنچائیں، یعنی ہرٹ اس کو پہنچائیں. لیکن یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے امپریزنمنٹ کی، ٹھیک ہے. تو امپریزنمنٹ جو ہے نہ تو وہ منیٹری اس میں آتا ہے کمپنسیشن یا پنشمنٹ میں آتا ہے، نہ ہی وہ قصاص میں آتا ہے. سو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے، اس کو تعزیر کہا گیا ہے. سو یہ جائفہ ہے، ٹھیک ہے. اور جائفہ کیا ہوتا ہے، یعنی جائفہ جو ہے وہ ہرٹ کی کائنڈ ہے. وہ ہرٹ جو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہرٹ کی کائنڈ ہے، آپ یہ سمجھیں، اب یہ امیجن کریں کہ اگر کوئی شخص جو ہے فار ایگزامپل اے ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بی کے اوپر وار کرتا ہے گردن کے نیچے. گردن کے نیچے، اگر گردن کے نیچے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ اور فیس تو ایکسکلوڈ ہو گئے، ٹھیک ہے. ہیڈ اینڈ فیس وہ ایکسکلوڈ ہو گئے کیونکہ ڈیفینیشن میں بھی تو یہ ایکسکلوڈ ہے. اور جو ٹرنک ہے پرٹیکولرلی جو باڈی ٹرنک ہے ہیومن کا، وہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ کون سا پارٹ ہوتا ہے. سو اگر اے جو ہے بی کے ٹرنک پہ کسی ویپن سے وار کرتا ہے، کسی چھری سے وار کرتا ہے، اور وہ بالکل اس کے جسم کو چیرتا ہوا اندر چلا جائے، جب اندر جو باڈی کیویٹی ہے وہاں تک اگر پہنچ جائے تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کون سا آفینس کمٹ ہوا ہے، یہ جائفہ ہوا ہے. اور جب آپ کو جیسے سمجھ آ جائے کہ یہ جائفہ کمٹ ہوا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ بھی آپ کو ذہن میں آنی چاہیے کہ پرٹیکولرلی دیکھیں اس چیپٹر میں جو ہرٹ ہے نا اس میں جو جو مین آفینس مین وہ ہے پنشمنٹ ہے وہ زیادہ تر عرش ہی دی جاتی ہے. قصاص بھی ہے اس میں، دمن بھی ہے، لیکن پرٹیکولرلی عرش کے اوپر زیادہ فوکس ہے. سو عرش دیا جائے گا، اور عرش کی جو ویلیو ہے وہ کتنی دی جائے گی، 1/3 دیئر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور جو دیئر کی ویلیو ہے وہ ہر سال بدلتی رہتی ہے. سو یہ جائفہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جو جرح کا جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیر جائفہ. تو وہ ہمیں سیکشن نمبر جو 337 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے غیر جائفہ کو. تو یہ کہتے ہیں کہ who ever causes جرح which doesn't amount to جائفہ، اور وہ کب جو ہے جائفہ یعنی جو جائفہ کے لیے وہ اماؤنٹ کب نہیں کرے گا. لازمی بات ہے اگر وہ جو یہ کنڈیشن ہے جن جو ادھر مینشن ہے انجری ایکسٹینڈس ٹو دا باڈی کیویٹی آف دا ٹرنک، اگر یہ نہیں ہوگی
تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اگر سر بھی نہیں ہوگا، فیس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سر فیس تو ہم پہلے شجا میں دیکھ چکے تھے، اگر وہ بھی نہیں ہے اور جسم جو ہے اگر وہ باڈی ٹرنک تک اندر، باڈی کیویٹی تک اندر بھی نہیں جاتا، تو پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اور کون سی کنڈیشنز ہیں کہ جو جائفہ میں انکلوڈ نہیں ہوں گی، تو پھر وہ کون سی ہوں گی؟ وہ ویب جائفہ ہوں گی۔ سو جو کائنڈز آف اویئر جائکا ہیں وہ ہمیں سیکشن نمبر 337 میں یہاں پہ ملتے ہیں، جو سب کلاس 1 ہے۔ دا فالوئنگس آر دا کائنڈز آف اویئر جائکا، نیملی جو نمبر 1 ہے وہ ہے دامیہ، ٹھیک ہے، یہ اگین عربک ٹرمینالوجیز ہیں، اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے بادیہ، ٹھیک ہے، بادیہ کا، اور جو تھرڈ نمبر کا ہے وہ ہے متلاحمہ، اور جو فورتھ نمبر کا ہے وہ ہے مدیحہ، ٹھیک ہے، اور جو ففتھ ہے اس کو ہم آلریڈی شجا میں دیکھ چکے ہیں، یہ ہے ہاشمہ، اور پھر منکلہ کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ منکلہ جو ہے یہ بھی شجا کی بھی ایک کائن تھی، ٹھیک ہے، اس کی بھی 6 اقسام تھی۔ سو غیر جائفہ جو ہیں اس کی 1 2 3 4 5 6، اس کی بھی 6 کائنڈز ہیں۔ نمبر 1 ہے دامیہ، سیکنڈ ہے بودیہ، جو تھرڈ ہے وہ ہے متلاحمہ، یہ میم ہے، ٹھیک ہے، متلاحمہ، اور جو فورتھ ہے وہ ہے مدیہ، ہاشمہ اور منکلہ۔ سو اب ہم جو غیر جائفہ ہیں اس کی ایک ایک کائن کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کو دیکھیں گے، اوکے۔ سو اس میں یعنی جو غیر جائفہ ہے نا، اس میں جو مین فریز ہے وہ یہ ہے کہ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو جائفہ، کیونکہ جائفہ میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جو ٹرنک ہے اور جو کیویٹی ہے، باڈی کیویٹی ہے وہاں تک جائے گا، یہاں لکھا ہوا ہے ڈزنٹ اماؤنٹ، تو ہیڈ اور فیس تو آلریڈی پہلے ہی ایکسکلوڈ ہو چکے ہیں، ہیڈ پلس فیس، کیونکہ وہ شجا اگر ہیڈ اور فیس پہ کوئی انجری آتی ہے، ہارٹ کاز ہوتا ہے، تو وہ تو پھر شجا کی الگ کیٹیگری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں اگر ایکسکلوڈ ہو گئے، ٹرنک بھی ایکسکلوڈ ہو گیا، تو اب اس کو امیج سے دیکھتے ہیں، اوکے۔ سو فار ایگزامپل یہ سر کا حصہ جو ہے یہ ایکسکلوڈ ہو گیا کیونکہ یہ شجر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اب یہ جو ٹرنک ہے یہ بھی انکلوڈ ہو گیا، ایکسکلوڈ ہو گیا، اوکے۔ سو اگر سر ایکسکلوڈ ہو جائے، پیسے ایکسکلوڈ ہو جائے، یہ والا جو پارٹ ہے یہ اگر ایکسکلوڈ ہو جائے، اب ہم دیکھیں تو اس میں گردن بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جو بازو ہیں دونوں بازو بھی آتے ہیں، اس میں ٹانگیں بھی آتی ہیں، اس میں جو پیٹھ ہے وہ بھی آتے ہیں، اس میں ران آتے ہیں، اس میں ہاتھ پاؤں یہ سب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہاں پر اگر کوئی انجری یا ہرٹ کاز ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر جائفہ میں آئے گا، کیونکہ جائفہ میں تو ایک پرٹیکولر اس کی بات کر رہا تھا، ایریا کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر غیر جائفہ ہوگا، اوکے۔ سو جو اب غیر جائفہ کی 6 کائنڈز ہیں نا، اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے اگین اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ 3 ٹائپس ہیں نا، دامیہ، بادیہ اور متلاحمہ، یہ جو ہے فلیش سٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مسلز ہیں، جو گوشت ہے، یہ وہاں پہ یعنی جو اوپری کوئی جسم وونڈ اگر انجری کا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مدیرہ ہے، ہاشمہ ہے یا منکلہ ہے، وہ کون سا سٹیج ہوتا ہے؟ وہ بون سٹیج ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ دیکھیں یہ سکن ہے، یہاں پہ پلیش، یہاں پہ پلیش، یہاں پہ اگین ان میں پھر بون کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، سو اب جو سیکشن نمبر 337 کا سب کلاس 2 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، ہر ایک جو سی کائنڈ ہے اس کی ڈیفینیشن دیتا ہے۔ تو نمبر فرسٹ جو سی کائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دامیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ who ever causes a غیر جائفہ in which the skin is ruptured and bleeding occurs is said to cause دامیہ۔ 2 چیزیں ضروری ہیں کہ جو سکن ہے اس کا رپچر ہونا ضروری ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بلیڈنگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ یعنی سکن کے رپچر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو اوپر والی ہماری جلد ہوتی ہے جس کو ایپیڈرمس یا ڈرمس کہا جاتا ہے، اگر وہ پٹ جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وہ رگڑ کھائیں، اس کے اوپر جو ایبریشن ہے وہ آئے، تو پھر یہ سکن از رپچر کنسیڈر ہوگا،
اور دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ اس سے جو بلیڈنگ ہے، یعنی جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر اسکن رپچر ہو بھی جائے نا، اس کو خراش وغیرہ آئے، لیکن اگر وہ لال ہو جائے لیکن بلیڈنگ اگر اکر نہیں ہوتی تو پھر یہ والا جو فریز ہے یہ تو کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور اس چیز کی ڈیفینیشن کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ بلیڈنگ جو ہے وہ اکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ جو بلیڈنگ ہے یعنی جو خون ہے وہ صاف نکلنا ضروری ہے. اگر صرف جلد جو ہے وہ لال ہوئی ہے یا سوج گئی ہے یا پھر خون نکلی ہی نہیں تو وہ پھر دامیا نہیں ہے. سو اب میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ امیجز کو دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ جو امیج ہے یہ غیر جائفہ کی ہے؟ میں نے دامیا گنی غیر جائفہ کا پوچھا ہے. یہ آپ اس آرگن کو دیکھیں، کیونکہ ہم جو ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں گے تو ڈیفینیشن میں جو آرگن آتے ہیں اسی پہ ہم اپلائی کریں گے. کیا ہاتھ جو ہے وہ غیر جائفہ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں؟ اور سملرلی یہ بچے کی یہ ماتا ہے، ٹھیک ہے، جو فور ہیڈ ہے وہاں پہ زخم ہے. اور اس کو دیکھیں، اگر ہم دامیا کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ اس پکچر کو دیکھیں تو یہ اس زخم کو دیکھیں تو اس میں جو دامیا کی دونوں کنڈیشن ہیں وہ پوری ہوئی ہیں. اسکن رپچر ہوئی ہے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیڈنگ جو ہے وہ بھی، یعنی اس سے لازمی بات ہے گئی ہوگی اور نظر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اسکن رپچر ہوئی ہے اور بلیڈنگ بھی اکر ہوئی ہے تو کیا یہ دامیا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو کس چیز کو دیکھنا پڑے گا؟ آپ کو جو باڈی کا جو پارٹ ہے نا اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ماتھے کی تصویر ہے، فور ہیڈ کی. تو جو فور ہیڈ ہے وہ اس کو ہم آلریڈی کیا کر چکے ہیں، ایکسکلوڈ کر چکے ہیں. سو جب ہیڈ اور فیس کے اوپر انجری کاز ہوگی، چاہے وہ اس میں اسکن رپچر ہوئی ہو یا بلیڈنگ اکر ہوئی ہو، وہ اس کنڈیشن کے اندر اپلائی ہی نہیں ہوگی. سو جو دامیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرگنس ہوں جو ٹرنک کے علاوہ ہوں، جو ہیڈ اور فیس کے علاوہ ہوں. ٹھیک ہے. جیسے ہم اگر اس امیج میں دیکھ لیں کہ جیسے اگر ہاتھ کے اوپر کوئی انجری کاز ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یا بازو وغیرہ کے اوپر، ٹھیک ہے، یا سینے کے اوپر. سو یہ اگین جو ہے یہ تو فیس کا پارٹ ہے تو یہ جو ہے شجا میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ میں بھی یہ کون سا پارٹ ہے باڈی کا؟ یہ میرے خیال ہے بیک پارٹ ہے. اگر یہ بیک پارٹ ہے تو پھر یہ بھی یہ دامیا کی سوری یہ تو زیادہ ڈیپ لگتا ہے کیونکہ اس میں اسکن بھی رپچر ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرنل اس تک گیا ہو، تو وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. سو جو دامیا ہے اس میں اسکن رپچر ہوتی ہے اور جو بلیڈنگ ہے وہ بھی اکر ہوتی ہے. اب جو دامیا ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہے وہ ہمیں 337 ایک بتاتا ہے. سو یہ کہتا ہے کہ who ever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person، سیم وہی فریز ہے. ٹھیک ہے. ایکٹ کا ہونا جو ضروری ہے، ایکٹسیا ضروری ہے اور منزریا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. یعنی اس کو وہ ایکشن اسی نیت سے کر رہا ہو کہ میں نے بھئی دوسرے بندے کو جو ہے ہرٹ کاز کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا اگر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے کہ میں نے ہرٹ کاز کرنا ہے، لیکن وہ جس طرح کا ہتھیار یا یوز کر رہے ہیں یا جس طرح کے وہ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں دوسرے بندے کو مارنے کے لیے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ایکٹ پرفارم کر رہا ہوں اس دوسرے بندے کو ہرٹ جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے. اگر وہ دامیا کمٹ کر لے ٹو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو دمن اینڈ میں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے شیل، اس کو ہم ڈسکرائب نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی ہم اوپر کے سیکشن میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی اگر کوئی دامیا کاز کرتا ہے تو جو دمن کی جو پنشمنٹ ہے وہ تو اوبلیگیٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کورٹ چاہے تو اس کو پنشمنٹ دے سکتی ہے امپریزنمنٹ کی، جو ایدر ڈسکرپشن کی ہو سکتی ہیں، جو میں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 1 ایئر تک ایز تعزیر. ٹھیک ہے. اب یہ جو دمن ہے یہ بھی اگین اگر پنشمنٹ ہے تو وہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ سیکشن نمبر 53 بتاتا ہے. لیکن جو سیکشن نمبر 299 ہے وہ بھی ڈیفینیشن کلاس ہے، اور یہ جو کلاس ہے یہ پرٹیکولرلی ان ٹرمز کو ڈیفائن کرتا ہے جو اس سیکشنز کے حوالے سے ریلیونٹ ہے. سو یہ دمن کو بھی تزیید دونوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. سو اس کو دیکھتے ہیں. سو یہ جو ہے سیکشن نمبر 299 ہے اگین. اوکے 299. تو یہ 299
اوکے، یہ 299 ہے اور یہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ جو 299 ڈی ہے یہ دمن کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ کہتے ہیں دمن مینس کمپنسیشن. یہ بھی کمپنسیشن ہے ڈیٹرمنڈ بائی دا کورٹ. جیسے دیکھیں عرش میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فکسڈ ہوتی ہے، اور جو دیت کی ویلیو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے، وہ بھی ایک قسم کی فکسڈ ہی ہے کیونکہ سلور کی اماؤنٹ کے برابر ہوگی، اور سلور کا ہم نے دیکھا نا کہ کتنا سلور کی اماؤنٹ کے برابر ہونی چاہیے. تو یہ تو فکسڈ ہے، لیکن دمن ان تینوں جو ہیں یہ منیٹری کمپنسیشن ہے. لیکن یہ چینج کیسی ہے؟ یہ جو دمن ہے یہ اس طرح چینج ہے کہ اس کو ڈیٹرمن کرتا ہے کورٹ، اور یہ پے کس کو کی جاتی ہے؟ بائی دا فینڈر. فینڈر پے کرتا ہے کس کو؟ جو وکٹم ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ پے کرتا ہے. کس چیز کے لیے؟ پر کازنگ ہرٹ ناٹ لائبل ٹو ارش. یعنی دمن ان اوفینسز میں لگتا ہے جن میں ارش جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو ارش ہے وہ تو پرسنٹیج آف دیت کے حوالے سے جو ہے دیا جاتا ہے. جو دمن ہے اس کو کون ڈیٹرمن کرتا ہے؟ اس کو کورٹ ڈیٹرمن کرتی ہے. سو دیکھتے ہیں اس کی جو پنشمنٹ ہے. اوکے، سو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دامیہ کمٹ کرے گا تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ دمن ہے، اور ساتھ ساتھ اگر کورٹ چاہے تو عزت تعزیر اس کو 1 سال تک یا اس سے کم کچھ مہینوں کے لیے اس کو جیل بھیج سکتی ہے. اور چونکہ دمن کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کورٹ ڈیٹرمن کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکسڈ کوئی شرعی پرسنٹیج جو ہے یہاں پہ نہیں ہے اس پنشمنٹ میں. سو کورٹ کس طرح ڈیٹرمن کرتی ہے؟ وہ جو ہو ایور ہے، ٹھیک ہے، اس ہو ایور کی ایک کے اوپر جب دمن لاگو ہوتا ہے تو عدالت جو وکٹم کے جو زخم ہوتے ہیں نا اس کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے، دوائیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، اس طرح یہ سب جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا ان سب کو کیلکولیٹ کرتی ہیں، ان سب کو دیکھتی ہے. سو اسی کے اکارڈنگ جو ہے پھر یہ جو ہو ایور ہے اس کو وکٹم کو ڈائریکٹلی دینی پڑتی ہے کیش کی صورت میں. سو اب ہم دیکھتے ہیں جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے، غیر جائفہ بادیہ. تو وہ یہاں پہ ڈیفائنڈ بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بائی کٹنگ اور انسائسنگ دا فلیش وداؤٹ ایکسپوزنگ دا بون از سیڈ ٹو کاز بادیہ. دیکھیں یہاں پہ جو چیز ہمیں سمجھنی ضروری ہے وہ 2 ٹرمز ہیں، ایک تو یہ ہے کٹنگ اور دوسرا ہے انسائسنگ. سو جو کٹنگ ہے یا انسائسنگ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کٹنگ کو پہلے، سو جو کٹنگ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہتھیار جو ہے یعنی جو ویپن ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ تیز دار کا تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا جو ویٹ ہوتا ہے اور اس کی جو فورس ہوتی ہے، ویٹ اینڈ فورس دونوں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی بہت زیادہ سے مراد کہ جب ہم انسائسنگ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس کی یہ نسبت. ٹھیک ہے، سو یعنی اس میں وہ ویپنز شامل ہیں جو جیسے فار ایگزامپل ٹوکا ہو گیا یا باری تلوار ہو گئی یا کلہاڑی ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں کیونکہ وہ فورس سے بھی یوز کی جاتی ہیں دوسرے بندے کے اگینسٹ اگر ان کو ہرٹ کات کرنا مقصود ہو، یا ان کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. سو اگر کوئی ایسا ویپن ہے جس میں جو جسم ہے وہ کٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہے جو غیر جائفہ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا جو ڈزن اماؤنٹ ٹو جائفہ. تو اس سے آپ یہ یاد رکھیں اس کی ڈیفینیشن میں کہ اس میں کون سا جسم کا پارٹ ہو سکتا ہے. اگر جسم کے ان پارٹس پہ جہاں پہ یہ اپلیکیبل ہے، کہاں گیا، اوکے، جہاں پہ یہ اپلیکیبل ہے وہاں اگر ہرٹ کاز ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں چاپ وانڈ. ٹھیک ہے، اور یہ چاپ فریکچر بھی کہتے ہیں. یہ آپ یہاں پہ اس کو دیکھ لیں، یہ اس کو لیسریٹڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائپس آف وونڈ میں یہ انسائز وونڈ ہے، اور یہ ہے لیسریٹڈ، یہ ہے اسٹیپ، اور یہ ہے چاپ وونڈ. سو ہمیشہ جب بھی کوئی وونڈ اس سے ہوتا ہے یعنی کٹنگ والا جو فریز ہے نا اگر وہ اپلائی ہوگا تو پھر وہ جو زخم ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ لارج ہوگا اور ڈیپ ہوگا. اور جو ایسا زخم ہوتا ہے نا ان کی بھی جو کنارے ہوتے ہیں نا وہ بھی چونکہ جو ویپن ہوتا ہے وہ تیز دار ہوتا ہے، سو اس کی وجہ سے جو کنارے ہوتے ہیں وہ صاف تو ہوتے ہیں
لیکن یہ جو زخم ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ گہرا ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے جو سافٹ ٹیشوز ہیں، جو گوشت ہے نا، اس کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ جو اندرونی ہڈی ہے نا، جو بون ہے، اس کو بھی ان کاٹتا ہے۔ اور جو دوسرا ٹرم اس ڈیفینیشن میں لکھا ہوا تھا، اس کی جو ڈیفینیشن ہے بادیہ میں، وہ کیا ہے، وہ ہے انسائسنگ۔ تو جو انسائسنگ ہوتا ہے یہ یعنی یہ تب ہوتا ہے جب ریزر یا جو شارپ ویپن ہے، جو بہت تیز دار ہتھیار ہوتا ہے، جیسے اس طرح ہیں ریزر، چاقو یا کانچ جو ہیں، اگر وہ جسم کے اوپر لگے اور بنا کسی یعنی بڑے دباؤ کے یعنی فورس کے، صرف اپنی تیزی یعنی شارپنیس کی وجہ سے اگر وہ ہوتے ہیں، کوئی زخم جو ہے وہ کاز کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ جو جلد ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں، اور گوشت جو ہے اس کو یعنی صاف ستھرا بالکل چیرتا ہوا آگے اگر نکل جائے۔ اور اس قسم کی جو زخم کی جو بناوٹ ہوتی ہے نا، جو انسائز وون ہوتے ہیں، یعنی اس کے انسائزڈ وون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے، ان کے جو ایجز ہوتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں، وہ بالکل سیدھے صاف اور لینئر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو زخم ہوتا ہے نا، اس کے اندر کی جو ٹیشو ریشو ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے نہیں ہوتے، اور جب اگر یہ ٹھیک بھی ہونے لگتا ہے نا، تو اس کا جو نشان ہوتا ہے، جیسے اس زخم کو اگر آپ دیکھیں ایسے ایسے کٹ کٹ کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ بدنما ہوتا ہے۔ لیکن جو انسائزڈ وونڈ ہوتے ہیں، وہ اس کا جو نشان ہوتا ہے وہ بھی سیدھی لائن ہی بنتا ہے۔ سو جو انسائزڈ وونڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو لینتھ ہوتی ہے نا، یوزولی وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت چاپ وونڈ کی، اور اس کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے وہ کم ہو سکتی ہے جو چاپ وونڈ ہے، یا تھوڑی سی زیادہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کی گہرائی ہمیشہ زیادہ ہوگی۔ تو جب بھی آپ کسی گہرے زخم کو دیکھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، یہ چاپ وونڈ ہے۔ اور اگر کوئی ایسے لمبا کر کے زخم ہے تو وہ یوزولی، اگر کوئی انسائزڈ وونڈ ہے تو ان کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ یوزولی کم ہوتی ہے۔ سو جو ڈیفینیشن ہے وہ کہتا ہے کہ اگر whoever causes their جائحہ by cutting or incising the flesh without exposing the bone، یعنی فلیش کا مطلب ہے کہ گوشت یا جو مثلاً کے ٹیشوز ہیں، اگر کسی وار کے نتیجے میں جو جلد ہے وہ پٹ جاتی ہے، اور جو ویپن ہے وہ گوشت کے اندر تک گہرا کٹ لگا دیتا ہے وداؤٹ ایکسپوزنگ دا بون، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ گوشت کٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو زخم ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہوتا کہ اندر کی جو ہڈی ہے یعنی جو بون کا سرفیس ہے وہ باہر نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو ہڈی جو ہے وہ گوشت کے نیچے چھپی رہتی ہے۔ سو اگر ہڈی نظر نہیں آتی تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ بادیہ ہوگا، اور جو بادیہ کمٹ کرے گا اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ کتنی ہے، وہ ہے، اگر کوئی شخص بادیہ کمٹ کرے گا تو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو دمن، ٹھیک ہے، اگین کورٹ ڈیٹرمن کرے گا، اینڈ may also be punished with imprisonment up to the description for a term which may extend to 3 years is تعزیر، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو پنشمنٹ ہے اگر اس کو دی جا رہی ہے ایز اے تعزیر والی تو وہ 3 ایئر ہے، باقی دمن جو ہے اس کو آپ آلریڈی انڈرسٹینڈ کر چکے ہو۔ سو اب اس کے بعد ہے متلاحمہ، ٹھیک ہے۔ تو جو متلاحمہ ہے یہ کہتے ہیں کہ whoever causes غیر جائفہ by lacerating the flesh is said to cause متلاحمہ۔ lacerated کا مطلب ہوتا ہے کہ پٹنا یا کچلا جانا، یعنی ٹون رپچر ٹیشوز جو ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے اوپر وار کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جلد کے ساتھ ساتھ جو اندرونی مسلز ہیں نا وہ بھی بری طرح پٹ جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور یہ جو زخم ہے یہ گوشت کے اندر تک بہت گہرا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو بون ہے وہ نظر آئے، کیونکہ یہاں بون کی ایکسپوزنگ کا ذکر نہیں ہے۔ سو اگر بون ایکسپوز ہوگا تو شاید وہ کچھ اور ہوگا، لیکن یہ جو زخم ہوتا ہے یعنی جو لیسریٹڈ وونڈ ہوتا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی یہاں پہ دیکھا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیسریٹڈ وونڈ کا نشان ہے۔ سو یہ ہمیشہ جو بلنٹ ویپن ہوتے ہیں نا، جو کند ہتھیار ہوتے ہیں جیسے ڈنڈا ہے، اینٹ ہے، سریا وغیرہ ہیں، یہ ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اور جب بھی جو لیسریٹڈ وونڈ ہوگا اس کی جو ایجز ہوں گے یعنی جو کنارے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اگر کسی ایسی زخم کو دیکھو جو بلیڈ اس سے لگا ہو، جو بلیڈ وغیرہ سے لگتا ہے، ریزر وغیرہ سے، تو وہ ایسی سیدھا ہوتا ہے، اس کے کنارے بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لیسریٹڈ وونڈ ہوتا ہے
اس کے جو کنارے ہوتے ہیں یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل سیدھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹیڑھے میڑے ہیں، ارریگولر ہے، کردری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لیسریٹڈ وونڈ ہوتا ہے نا اس میں جو خون کے ریشے ہوتے ہیں نا، جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ آپس میں یعنی جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ والے جو ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں نظر نہیں آتے۔ اور جو ایسے زخم ہوتے ہیں جو لیسریٹڈ وونڈ ہوتے ہیں اس میں جو ڈیپ سٹیچز ہوتے ہیں نا وہ لگانے ضروری ہوتے ہیں۔ سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ متلاحمہ کمٹ کرتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ ہے ٹو اینی پرسن شل بی لائبل ٹو the man، again the man ہے and may also be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year is تعدیر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ ایگزیکٹلی سیم ہے، اور جو دمن کی اماؤنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی وطلاحمہ کمٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاج کے اوپر خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہو، کیونکہ جو دمن ہے وہ کورٹ ڈیٹرمن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو جتنی بھی خرچے وغیرہ ہوئے ہوں وکٹم کے اپنے علاج کے سلسلے میں تو اسی کو مد نظر رکھ کے جو کورٹ ہیں وہ اماؤنٹ ڈکلیئر کرتی ہیں۔ سو آگے جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مدعا، کہ اگر ہو ایور کازز اویر جائفہ، مدعا اگر کوئی کمٹ کرتا ہے بائی ایکسپوزنگ دا بون، یعنی اس میں تو پھر وہ کیا ہوگا، اگر بون جو ہے وہ ایکسپوز ہو یعنی نظر آئے تو پھر یہ غیر جائفہ مدعا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ اب دیکھیں، اگر بون جو ہے وہ سر کا نظر آئے، چہرے کا نظر آئے تو وہ مدعا نہیں ہوگا، وہ شجع میں آتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ وہ شجع کی پھر ڈفرینٹ 6 قسمیں ہیں تو اس میں سے کوئی ایک قسم ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم غیر جائفہ کو دیکھیں گے تو اس میں اپنے باڈی جو پارٹس ہیں نا اس کو ضرور یاد رکھنا ہے، جو باڈی سٹرکچر ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ باڈی کی کن پارٹس میں جو ہے اگر بون جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے تو وہ پھر مدعا ہوگا۔ سو یعنی ایکسپوز کا مطلب کیا ہے کہ بالکل جو بون ہے وہ صاف نظر آئے، یعنی وال جو ہے وہ اتنا گہرا ہو کہ جسم کی کسی حصے جیسے بازو، ٹانگ یا پسلی، پسلی جو ہے وہ تو اس میں نہیں آتی نا، وہ تو دامے عام میں اس میں آتی ہے، جو جائفہ ہے اس میں آتی ہے۔ سو اگر یعنی بازو کے اوپر، ٹانگ کے اوپر یا ران کے اوپر، اگر یعنی پیٹھ میں سے کسی جگہ پہ اگر وہ بالکل جو ہے اندرونی کڑی جو ہے وہ سفید نظر آئے، جو بون سرفیس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو فریکچر ہے نا وہ کاز نہیں ہونا چاہیے، کھڈی نظر آ رہی ہو پر وہاں پہ نہ کوئی کریک ہو، نہ کوئی درار ہو، نہ ہی کھڈی جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ یعنی اس کے ساتھ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ بائی ایکسپوزنگ دا بون وداؤٹ فریکچر، یعنی جو بون ہے وہ کیا ہے، وہ فریکچر نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے یوزولی جو ایکسرسائز ہوتے ہیں نا وہ لازمی کروائے جاتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں، وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں نا، اور پھر اسی کو جو ہے یہی تو وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ٹائپس آف ہرٹس ہم پڑھ رہے ہیں تو یہی ڈاکومنٹ سے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے ٹائپ کا ہرٹ جو ہے وہ کمٹ ہوا ہے۔ سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مدعا کمٹ کرتا ہے جس میں جو بون ہے وہ ایکسپوز ہوں وداؤٹ فریکچر، تو پھر ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی شیل بی لائبل ٹو the man and may also be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years is a تعزیر، ٹھیک ہے۔ دمن ہوگا اگین کورٹ جو ہے اس کی زخم کے حساب سے اور حالات کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ڈیٹرمن کرے گا۔ اب آگے جو ہے وہ ہے بائی کازنگ فریکچر آف اے بون وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ از said to cause ہاشمہ۔ یہاں پہ اپنے اگین باڈی کا جو اسٹرکچر ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے پارٹ میں جو ہے بون کو فریکچر جو ہے وہ کاز ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا چیز ہے، یہاں وداؤٹ فریکچر تھا، یہاں وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ ہے، یہاں بون جو ہے وہ فریکچر ہو چکا ہے لیکن اس کی جو اپنی مین الائنمنٹ ہے، جو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے وہ کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس میں باریک بال جیسی لکیر آئی ہو سکتا ہے یہ درمیان میں سے، فار ایگزامپل یہ بون ہے یہ درمیان میں سے ایسے کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی اگر ایسے بون ہوتی ہے اس میں ایسے باریک سی ایسے لائن ہوتی ہے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی جو مین الائنمنٹ ہوتی ہے
سو اگر الائنمنٹ اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہیں، فار ایگزامپل جیسے یہ بون ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ یہاں سے فریکچر ہو گیا ہے، لیکن الائنمنٹ سے نہ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ نو ڈسپلیسمنٹ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہڈی کا اندر سے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں نا، اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کا اپنی جو ان کی جو قدرتی سیدھ ہے یا لائن ہے، یا اگر ان کی کوئی پرانی جگہ ہے تو اس سے وہ بالکل بھی نہیں ہلتے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جو پیسز ہوتے ہیں وہ پرفیکٹلی اسٹے ان دیئر اوریجنل پلیس اینڈ لائن، اور اس کو لینئر ہیئر لائن فریکچر بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ایکس رے کی کوئی رپورٹ ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بون جو ہے نا یہ فریکچر ہو چکا ہے، یہاں پہ فریکچر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو قدرتی الائنمنٹ ہے وہاں سے یہ نہیں ہٹے، اس کو نان ڈسپلیسڈ فریکچر بھی کہتے ہیں۔ اگر ہڈی بالکل ادھر ادھر ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوگی، اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ ڈسلوکیٹ ہو گئی ہم۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہاشیمہ کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، لائبل ٹو دمن ہوگا، اینڈ may also be punished with the imprisonment of either description for a term جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 5 ایئر کی ایز تعزیر کی۔ ان دونوں کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیم ہے، یعنی تعزیر کی پنشمنٹ سیم ہے، جو دمن کی ہے وہ سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں آپ کو دمن 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 نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورٹ، چونکہ یہ کورٹ ڈیٹرمن کرتا ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں جو ان کی جو سیویریٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ جو دمن کی اماؤنٹ ہے یہ ہے تو دمن، لیکن ان کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، جتنا زیادہ گہرا زخم ہوگا اتنی دمن کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی۔ جو غیر جائفہ کی جو لاسٹ ٹائپ ہے وہ کیا ہے، وہ ہے who ever causes غیر جائفہ، یہ ایف نمبر، یہ منقلہ ہے، منقلہ۔ یہ جو منقلہ ہے یہ ہے کہ by fracturing and dislocating the bone، اس میں اگین اپنے باڈی کا اسٹرکچر یاد رکھنا ہے کہ کون سے پارٹ میں یہ فریکچر بھی ہونا چاہیے، اور جو بون ہے اس کا ڈسلوکیٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کا بون جو ہے وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یوزلی وہ اسٹیج ہوتا ہے جس میں سرجری وغیرہ کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر راڈ بھی لگوائے جاتے ہیں اگر ضرورت ہوتی ہے، اور یوزلی ان کے سرجریز کی جاتی ہیں اس سے ٹو کاز منقلہ، تو وہ پھر کیا ہوگا، وہ منقلہ جو ہے وہ کو کنسیڈر کیا جائے۔ اس کو کمیونیٹڈ فریکچر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل جو ہے جو اس کی اوریجنل الائنمنٹ ہے اس سے بالکل یہ بون ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، یہ شولڈر کا ہے۔ آپ اس کو اگر آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ کتنے حصوں میں جو ہے یہ وہ بٹ چکا ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ٹائپس آف فریکچر ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو فریکچرز ہیں وہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو فریکچر ہے یعنی بون جو ہے وہ فریکچر بھی ہو اور ڈسلوکیٹ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے، تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو جو منقلہ ہے وہ کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے منقلہ کمٹ کرے گا تو ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ دمن ہوگی، اینڈ may also be punished with imprisonment جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 7 ایئر تک ایز تعزیر۔ اگین جو دمن ہے یہ کورٹ ڈیٹرمن کرتا ہے۔ یہ جو اوفینس ہے یعنی جو وکٹم ہے اس کے جو بھی معاملات ہیں، سرکمسٹانسز آف دا فیکٹ ہیں، اس کا جو علاج کے اوپر خرچہ ہیں، ڈاکٹروں کی فیس، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کی سرجری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے جو ہے کورٹ ڈیٹرمن کرتی ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے جو ہارٹ کا 4th ٹائپ کا جرا اس کو ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اور اس کی جو اگین 2 ٹائپس ہیں، جائفہ اور غیر جائفہ، اور پھر جائفہ کے مزید جو یعنی جائفہ اور غیر جائفہ کا جو مزید کائنڈس ہیں اس کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کو کوئی کوسچنس ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔